قوم نے کہا موسیٰ اب ہم بیکار پڑے ہوئے ہیں، ذرا اللہ کے پاس سے جا کے کوئی کتاب تو لے کے آؤ نا، تاکہ کتاب پڑھیں گے، عمل کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو انسان کو مشغلہ ہونا ضروری ہے۔ اور جی یہ دماغ کو خالی مت رکھو، کیونکہ خانہ خالی را دیو می گیرت، جو گھر خالی پڑا ہوا رہتا نا اس میں جناتاں بھوتاں چل جاتے ہیں۔ یہ دماغ میں بھی جو ہے نا اگر مصروفیت نہیں ہے نا، اگو باتیں آتے اس میں، اگو خیالات۔ ہاں جی، دماغ کو مصروف رکھو عبادت میں، تعلیم میں، یا تجارت میں، یا مشغلوں میں کوئی مشغول رکھو۔ بہرحال کہنے لگے موسیٰ ہم بیکار پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کی جانب سے کوئی کتاب لائے تو بہت اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ کوہ طور پہ، لیکن 1 مہینے کا اعتکاف کرنا پڑے گا اور روزے رکھنے پڑیں گے، تب ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات۔ جب جانے لگے تو اپنی قوم سے کہا دیکھو اللہ کے حکم سے میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اللہ کتاب دے تم بلا، لہذا میرے آنے تک کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، اور میرے نائب میرے بھائی ہارون رہیں گے۔ ہارون سے کہا ہارون میرے بھائی یہ قوم کی حفاظت کرنا، کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ بہرحال وعدہ لے کے موسیٰ تو چلے گئے۔ ادھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل میں ایک اور شخص تھا، اس کا نام موسیٰ سامری تھا۔ موسیٰ سامری وہ سنار کا بچہ تھا، وہ ذات کا سنار تھا۔ وہ موسیٰ پہ ایمان لایا تھا مگر اصل میں تھا منافق۔ اس نے دیکھا بنی اسرائیل بور ہو رہے ہیں، اس نے کہا کہ دیکھو تم فرعونیوں کے جو زیورات لے کر آئے ہو سونے چاندی کے، اب فرعون تو ہلاک ہو گیا، تو وہ زیورات تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مال غنیمت ہے وہ، لیکن پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، امت محمدیہ کے لیے حلال کیا گیا۔ اس نے کہا ایک بڑا کھڈا کر کے پورے زیورات اس میں ڈال کے جلا دے اس کو۔ حضرت ہارون نے کہا انہیں صحیح بولا، یہ زیورات جو فرعونیوں کے لائے ہیں یہ جائز نہیں ہمارے لیے۔ چنانچہ ایک بڑا گڑھا کر کے ہر ایک اپنے زیورات لا کے وہاں پھینک دیے۔ انہیں بیٹا رات میں اٹھا، اس نے ایک سانچا بنایا بچھڑے کا سانچا بنایا، اور وہاں رات میں جا کے پورے زیورات اس میں ڈال دیے سونے چاندی کے، اور وہ سانچے کو فٹنگ کر دے کے آگ جلائی اور اس کے اوپر اس کو رکھا۔ اب وہ انگار سے سونا چاندی پگھل کر ایک جو ہے سانچے میں بالکل بچھڑے کے جیسا جسم بن گیا۔ اب اس کے پاس ایک مٹھی تھی، مٹھی بھر مٹھی لیا تھا انہیں۔ وہ مٹھی کہاں سے لیا تھا؟ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی لیا تھا، کیونکہ اس کے بچپن میں اس کی ماں اس کو ایک پہاڑی غار میں لے جا کے چھوڑ دی تھی جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ آپ انہیں جب رونے لگا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا ذرا اس کو دودھ پلا اور اس کی نگرانی کر۔ تو جبرائیل آتے تھے، اپنی انگلی منہ میں ڈالتے تھے، انہیں چوستا تھا تو دودھ نکلتا تھا۔ اس طرح سے اس نے جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے تھوڑی دیر میں ہریالی اگ جاتی تھی، سبزہ۔ انہوں نے بولا ارے یہ تو کام کی مٹھی دکھ رہی، مٹھی پر مٹھی بند کے رکھ لیا تھا، کب تو بھی کام آئیں گی۔
अब इसने वो सांचे को खोल के अब पूरा सोने चांदी का बछड़ा बन गया, वो मट्ठी उसके मुंह में मारा। मुंह में मारते ही इजलन जसदल्लहु खुवार, वो एक बछड़ा बन गया और उसमें भैं भैं की आवाज़ आने लगी। वो लेकर कौम के पास आया, कहने लगा आओ तुम्हें एक चमत्कार बताऊं। आप बछड़ा जो है उसको मट्ठी अंदर डालता था, उन्हें भैं भैं आवाज़ करता था। अब बनी इसराइल क्या खुश हो गए, अरे क्या तमाशा दे। कहने लगा तमाशा नहीं है, हाजा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसिया, ये तो मूसा का भी खुदा है तुम्हारा भी खुदा है। मूसा पता नहीं कहाँ भटकते फिर रहा, खुदा तो यहाँ आ गया। अब कौम कैसे बहुत जल्दी बहकती है जी। अब कौम ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हज़रत हारून ने फरमाया कमबख्तो ये क्या कर रहे हो तुम। कौम ने कहा हज़रत तुम चुप हो जाओ, तुम बीच में आना नहीं। मूसा आकर हमारे को अगर मना करे तो हम रुकेंगे, तुम्हारी वजह से नहीं। अब दो पार्टियां हो गई उसमें। जिसने परस्तिश नहीं की उनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी और बाकी सब ने उसकी परस्तिश की। हज़रत हारून ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सके, क्यों? उन्होंने सोचा प्रेशर डाले तो फिर ये सचमुच दो पार्टियां हो जाएंगी और बाद में ये होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मूसा चाहकर इनको समझेंगे। बहरहाल उधर से मूसा चले गए, गुस्ल किया, रोज़ा रखा, 1 महीने के रोज़े रखे, कोहे तूर पर एतेकाफ किया। 1 महीना रोज़ा रखने के बाद मूसा सोचे अब अल्लाह कलाम फरमाएगा। अब रोज़े की वजह से मुंह में बू आती है, मैदा खाली रहता ना जी, तो मुंह में लाइट सी ज़रा बू आती। मूसा अलैहिस्सलाम सोचे अल्लाह से कलाम करूँगा, मुंह में बुएंगी कैसा है। एक झाड़ की फांटी तोड़ के उससे मिसवाक की, मुंह की बू ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह नाराज़ हो गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये अगो काम करो कौन बोले, मैं हुक्म दिया था क्या? नहीं, फिर कई को करे। लिहाजा पनिशमेंट के 10 रोज़े और रखना है जी, जुर्माना और 10 रोज़े। अल्लाह ने फरमाया तुझे नहीं मालूम, रोज़ेदार के मुंह की बू मुझे मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। लखलूफ़ु फ़मी साइम अत्यबु मिन रिहिल मिस्क। 10 रोज़े और बढ़ा दिए तो कितने हुए? 40 हो गए ना। फरमाया व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन, हमने मूसा से वादा लिया 40 रातों का। अरब जो है ना गिनती करना है ना तो रातों से करते हैं, और हमारे करने के बाद तो हम दिन से करते हैं। 40 दिन की जमात में जा रहा हो तो क्या रात में घर को आता क्या? जी, तो हम जो गिनती करते हैं तो दिन से करते हैं, तो उसमें दिन और रात दोनों मुराद होते हैं। अरब जो गिनती करते थे वो रात से करते थे, तो रात से मुराद दिन और रात मिला के। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन, और वो वक्त याद करो जब हमने वादा लिया मूसा से 40 रातों का। इधर क्या हुआ? सुम्मत्तखज़्तुमुल इजला मिन बअदिही, ओ बनी इसराइल मूसा के जाने के बाद तुमने बछड़े की पूजा की। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहाँ बता दिया। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी कौम कहाँ है? तो बहुत जल्दी आ गया। मूसा ने कहा अल्लाह वो मेरे पीछे हैं। अल्लाह ने फरमाया तेरी कौम गुमराह हो गई, सामरी ने तेरी कौम को गुमराह किया। सुने लेकिन उतना टेंशन नहीं लिए।
بہرحال 40 دن کے بعد اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات، 10 تختیوں پہ لکھی ہوئی، ریڈی میڈ۔ اور جی قرآن لکھا لکھا نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا نازل ہوا۔ اور اللہ کے نبی جو آیت نازل ہوتی وہ پڑھے لکھے صحابہ کو حکم دیتے اور وہ لکھ لیتے تھے۔ اس طرح قرآن جمع ہوا، اور پچھلی کتابیں ایک دم دی گئی ان کو۔ سو بہرحال تورات دی گئی، زبرجد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی۔ موسیٰ سر پہ اٹھا کے کوہ طور سے جب قوم کے پڑاؤ پہ پہنچے تو دیکھا کہ قوم جو ہے ہجوم کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں کیا ہو رہا ہے تماشا۔ جب موسیٰ کی نظر پڑی کہ قوم بچھڑے کے سامنے ہاتھاں جوڑ جوڑ کے ناچ رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، اتنا غصہ آیا بہت۔ پہلے تو جلالی تھے موسیٰ، اتنا غصہ، میں غصہ اتارتے کس پہ، اٹھا کے تختیاں نیچے زور سے جھٹکے سے رکھ دی، کوڑو بول کے 2 تختیاں ٹوٹ گئی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ غصہ کس پہ اتارتے؟ بھائی پہ، بھائی کو ذمہ دار بنائے تھے نا۔ آگے بڑھ کے جو ہے سر کے بالاں پکڑ لیے، زلفیں تھی، انبیاء کرام کی سنت ہے، اور صحابہ بھی زلفیں رکھتے تھے سوائے حضرت علی کے۔ حضرت علی چکنی ہنڈی کرتے تھے۔ جی یہ چکنی ہنڈی جو ہے حضرت علی کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ باقی اکثر صحابہ، اکثر انبیاء زلفیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے۔ ہاں احرام کی حالت میں جب عمرہ یا حج ادا کرتے، اس کے بعد پھر آپ اپنے سر کے بالوں کو مڈاتے تھے۔ تو حضرت ہارون کے سر کے بالاں اور داڑھی کے بالاں پکڑے اور گھسیٹ رہے ہیں، فرمایا ہارون تو نے میری بہت بری نیابت کی، میں تیرے کو سمجھایا تھا قوم کو نگرانی کرنا، یہ کیا ہو گیا، میری قوم جو ہے گمراہ ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا بناسی، کہا بھیا میرے سر اور داڑھی کے بال چھوڑ۔ میں ان کو بہت سمجھایا، نہیں مانے، تو میں نے سمجھا میرے زیادہ زور ڈالنے سے پارٹی بازی ہو جائیں گی ان میں، اب تم ہی بولیں گے کیا رے تو میرے قوم کے پارٹی بازی کر دی، لہذا تم ہی سمجھاؤ، تمہارے آنے کے لیے میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے ڈانٹ کے کہا اے کیا کر رہے، رکو، یہ کیا ہے یہ؟ قوم نے کہا یہ سامری ہمارے کو ایسا بنا کے دیا۔ اب بلا اس کو، سامری کو بلایا، اس نے کہا کیوں رے میری قوم کو تو گمراہ کیوں کرا، یہ کیا حرکت کی تو نے؟ اس نے کہا موسیٰ میرے پاس جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹھی تھی، میرے دل میں خیال آیا، میں نے سونے چاندی کا بچھڑا بنایا، وہ مٹھی اس کے منہ میں ڈالی، وہ آواز دینے لگا، میں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ موسیٰ کہاں بھٹکتے پھر رہا کہ نہیں معلوم۔ اتنا غصہ آیا کہ اس کو اٹھا کے ختم ہی کر دینا۔ اللہ نے روکا، کہا موسیٰ اس کو مار مت۔ کیوں بھائی پورے قوم کو گمراہ کرا، اسے کیوں نہیں مارنا؟ اللہ نے فرمایا چھوڑ دے اس کو، یہ بہت سخی ہے، یہ اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ جی کافر بھی سخاوت کرے نا، اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے، اور مسلمان کرے تو کیا کہنے، سونے پہ سہاگا۔ سخاوت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور کنجوسی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سخاوت کرو، مدد کرو غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، اللہ کے دین کے کاموں میں مدد کرو۔ اللہ نے مال دیا نا، اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے،
تو موسیٰ وہ سامری کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا جان دے انہیں، ذرا سخی ہے، چھوڑ دے، جان دے، مار مت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تو نہیں، البتہ ایک بد دعا دی اس کو، ان تقول فی الحیات لا مساس، جا زندگی بھر بھاگتا پھریں گا کتے کے جیسا، کوئی تیرے کو ہاتھ نہیں لگے گا اور تو کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ کہتے ہیں سامری جس کو ہاتھ لگاتا اس کو بخار چڑھ جاتا تھا، ہاں جی، اور کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو بھی بخار چڑھ جاتا تھا، یعنی اس کمبخت کو کورونا وائرس ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں جمع کیے گئے، کہا سرگا ان کو، خوب انگار کی گئی، لاؤ، فرمایا لاؤ رہے ہو بچڑے کو، بچڑے کو لایا اور اس آگ میں ڈال دیا۔ اب انگار سے وہ سونا چاندی کا بچڑا پگھل کر پانی بن کر بہہ پڑا۔ موسیٰ نے کہا یہ ہے تمہارا معبود، اسے تم معبود سمجھتے؟ اب جو احساس ہوا قوم کو، کہنے لگے موسیٰ ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھہرو میں پوچھ کے جواب دیتا ہوں۔ اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا ان کی معافی، قتل ہی ان کی توبہ ہے، قتل سے کم ان کی توبہ نہیں ہے، یعنی بری مجرم کو قتل کرے۔ تو کہنے لگے موسیٰ ہم تیار ہیں۔ بہت جیوٹ قوم تھی، بہت اوگھڑ، اس لیے احکامات بھی بہت سخت تھے۔ ہماری جو شریعت ہے نا سب سے آسان ہے، ہاں جی، حضور نے فرمایا الدین و یسر، دین آسان ہے، شریعت محمدیہ سب سے آسان۔ پھر نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری یا کمزوری سے کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھو، ہاں جی۔ اگر بیٹھنا بھی مشکل ہے، بیڈ ریسٹ ہے، یعنی بستر پہ پڑا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اشارے سے پڑھ۔ کتنی سہولت ہے۔ رمضان میں بیمار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس وقت نہ کو رکھو، بعد میں قضا کر لو۔ تو شریعت بہت آسان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ان کی توبہ قتل ہی توبہ ہے۔ تیار ہو گئے بیٹے؟ حضرت موسیٰ نے حکم دیا جتنے لوگ جو ہے بچڑے کی پوجا کی ہیں سب بیٹھ جاؤ، گوٹ لگا کے بس بیٹھ جاؤ، گردن جھکی ہوئی رہنا، اور جو بری تھے جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی ان سے کہا کتیاں ہاتھ میں لو، ستور ایک لین سے کھٹ 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 کاٹتے چلے جاؤ۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ بری بیٹا ہے، مجرم باپ ہے۔ اب چہرہ دیکھ کے باپ کو مارنا معلوم ہوتا کیا، یا اس کا برعکس ہے، بری باپ ہے، مجرم بیٹا ہے، ان کے ہتھیار رک گئے نا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ اجالا بہت ہے، چہرے دکھ رہے، ذرا تھوڑا اندھیرا کر دے۔ اللہ نے سیاہ بادل پتلے سے بھیج دیے، دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا آپ شروع کرو۔ آپ قتل شروع ہوا، کٹ 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 سیدھا جو ہے۔ موسیٰ نے فرمایا اگر نظر اٹھائے رہے اور ذرا بھی بچاؤ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب اجالا ہوا تو دیکھا پورا میدان لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ موسیٰ تو رو دیے، کہنے لگے یا ربی ہلکت بنو اسرائیل، پروردگار میری قوم بنی اسرائیل تو ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب رک جاؤ، جتنے قتل ہو گئے ہیں ان کو میں نے شہادت کا مقام عطا فرمایا، اور جو بچ گئے ہیں میں نے ان کو یوں ہی معاف کر دیا۔ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے او بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عطا کیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر تمہارے بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے. فتوبوا الی بارئکم، لہذا توبہ کرو اپنے خالق سے. فاقتلوا انفسکم، توبہ کیا ہے؟ قتل کرو اپنی جانوں کو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے پاس. فتاب علیکم، اللہ تم پہ توجہ فرمائے گا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.